ہیڈ ایک کے بارے میں، سر درد کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کافی زیادہ شکایات ہمارے پاس آتے ہیں اور مریض مختلف قسم کی جو علامات ہوتی ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو ایک کوشش میری یہ ہوگی کہ اس میں ہم ایک ایک کر کے بات کریں، کیونکہ 2 یا 3 ایسی سر درد کی اقسام ہیں جو کہ زیادہ پائی جاتی ہیں اور مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ضروری ہے۔ کیوں؟ جو بنیادی چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک irrational یوز آف پین کلر، جو یہ درد کی ادویات ہیں، جتنی بھی درد کی ادویات ہوتی ہیں، ان کا جو ہے نا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ اتنا غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس میں ہر کوئی شامل ہے، یہ نہیں کہ میں کسی کو ایگزامپٹ کر رہا ہوں۔ ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کا بھی اس میں رول آتا ہے، ہمارے جو پالیسی میکر ہیں ان کا بھی رول آتا ہے، ہمارے فارماسیوٹیکل سیکٹر کا بھی رول آتا ہے، ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو یہ ڈرگس پرسکرپشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں، اویلیبلٹی کو ریگولیٹ کرتی ہیں، ان کا بھی رول آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا جو اینڈ سٹیج جو وکٹم ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ مریض ہی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں بنیادی جو آج ہم بات کریں گے، اس میں بنیادی جو تھیم ہے، بنیادی جو لاجک ہے اس ساری بات کا، وہ یہ ہے کہ مریض کو یہ جو درد ختم کرنے والی ادویات ہیں ان کے غیر ضروری استعمال سے بچایا جائے۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو میگرین ہیڈ ایک ہوتا ہے، جسے درد شقیقہ بھی کہتے ہیں یا آدھے سر کا درد کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کر لی جائے، کیونکہ یہ ایک شدت کے اعتبار سے یہ ایک کافی شدید درد ہوتا ہے، اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ جی مریض کے پاس، گھر والوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا کہ درد کی ادویات یا جو پین کلر انجیکشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل ان کو سمجھ نہیں آتا، سجھا ہی نہیں دیتا۔ تو سب سے بنیادی چیز طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً جس درد کو ہم لیبل کرنے جا رہے ہیں، جس درد کو ہم مریض کو بتا رہے ہیں کہ میگرین ہے، کیا واقعی میگرین ہی ہوتا ہے؟ تو اس میں چند گزارشات میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، وہ اس کو دیکھیں، خاص طور پہ جن لوگوں کو یہ لیبل کیا گیا ہے کہ وہ میگرین درد شقیقہ یا میگرین کا جو سر درد ہے اس کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بنیادی طور پہ اس درد کے جو ایک پیٹرن ہے، علامات کا پیٹرن، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چند چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو اس کا جو آنسیٹ ہوگا، اس کی جو شروعات ہوں گی، وہ آہستہ آہستہ شروع ہوگا، اور کچھ گھنٹوں کے اندر یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے گا، اور یہ شدت اتنی ہوگی کہ مریض کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ لیکن یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اس کا علامات میں شدت آنے کا وہ گریجول ہوگا، سڈن نہیں ہوگا۔ بہت کم اس میں ہوتا ہے کہ جی سڈنلی آ جائے، یوزول ہم بات کر رہے ہیں، although there are exceptions in every case۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ اس درد کے ساتھ کچھ ایسی علامات ہیں جو ٹپیکل جو ہم علامات کی بات کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، مریض کو آواز، کسی قسم کی آواز، بچوں کی آواز، گھر والوں کی آواز، ٹی وی کی آواز، شور شرابہ، گاڑیوں کا شور، یہ بہت برا لگے گا۔ دوسرے نمبر پہ مریض کو یہ برائٹ لائٹ، گھر کی روشنی، ایون ٹی وی کی روشنی، موبائل کی ایون روشنی، سورج کی روشنی بہت بری لگے گی۔ تو جو پیٹرن بنے گا وہ کیا ہوگا، مریض آپ کو بتائے گا کہ جی میرا دل کرتا ہے جب یہ، یا گھر والے بتائیں گے جب یہ درد ہوتا ہے تو میں جا کے اکیلے تنہائی والے کمرے میں آ کے ڈارک روم میں لائٹ آف کر کے سو جاؤں، اس سے مجھے کچھ افاقہ ملتا ہے۔ تھرڈلی، اس میں موسٹ آف دی ٹائم وومٹ، قے آنا، الٹی کا آنا، دل خراب ہونا، یہ بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے کہ اس کے کچھ، جب ہسٹری ہم لیں گے تو اس کے کچھ ٹریگر فیکٹر ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کچھ کئی وجوہات کی بنا پر یہ شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے اہم اس میں نیند کی کمی، تھکن، اگر آپ کسی وجہ سے تھک گئے ہیں، پوری نیند نہیں لے پائے، آپ کھانا اپنے جو مقررہ وقت پہ نہیں کھا پائے، یا بہت زیادہ ذہنی دباؤ کی کیفیت میں آ گئے ہیں، تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ درد شروع ہو جاتا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، مردوں اور عورتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو زیادہ تر جو ہے نا یہ خواتین میں پایا جاتا ہے، اور خواتین میں بھی 20-25 سال کے بعد اس کا جو ہے نا شروعات ہوتی ہیں۔ تو 20 سے پہلے بہت کم اس کے چانس ہوتے ہیں، 20 سے پہلے۔ چوتھے نمبر پہ اس میں ہمیں ملے گا کہ جی فیمیل کے جو فیمیل ریلیٹیو ہیں، خاص طور پہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہم جنہیں کہتے ہیں، بہنیں ہو گئیں، خالہ کی بیٹیاں ہو گئیں، پھوپھو، اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک ناظرین، ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو اکثر
ہم مس کر جاتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر بھی مس کر جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے کہ جی جب بھی کوئی کسی قسم کا سر درد ہوتا ہے کہ جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم چائے استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو میگرین پین ہے نا, اس کی خاص بات ہے کہ چائے لینے سے یہ شدید ہو جائے گا, یعنی اس کی شدت بڑھ جائے گی رادر دین کہ یہ کم ہو. جو دوسرا سٹریس کی وجہ سے یا ٹینشن ہیڈ ایک ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتا ہے, یہ بڑھ جاتا ہے. چوتھا اور ایک بہت ہی اہم نقطہ اس میں یہ ہوتا ہے, یہ اوور نائٹ بھی رہ سکتا ہے. اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو موسٹ کامنلی دوسرا ہیڈ ایک ہے وہ ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہم جسے کہتے ہیں, اسے ڈفرینشیٹ کرنے کا ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ جی اگر مریض کو آج درد شروع ہوا تو وہ رات تک شام تک چلا گیا, کچھ دوائیاں لے لیں, کچھ مینیج ہو گیا, لیکن پیشنٹ سم ہاؤ سو گیا رات کو, لیکن جب صبح دوسرے دن اٹھیں گے تو پیشنٹ آپ کو کیٹیگوریکلی بتائے گا کہ جی درد کچھ نہ کچھ شدت اس میں باقی تھی. اس کے مقابلے میں ٹینشن ٹائپ یا دباؤ کی وجہ سے درد ہوتا ہے, وہ اگر آپ ایک نیند لے لیں, اس کی ایک اچھی نیند آ جائے آپ کو ایک رات کی, تو صبح دوسری نیکسٹ مارننگ درد یوزولی نہیں ہوتا, آپ بالکل فریش ہو کے اٹھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں. یہ اس میں سمجھنا ضروری ہے. ایک اور چیز درد کا جو پیٹرن ہے, درد کی جو لوکیشن ہے, وہ یہ دیکھیں, یہ جو میگرین کا درد ہوتا ہے ہاف سر میں ہو سکتا ہے. عام طور پہ یہ فرنٹل پورشن, آپ کے سر کے فرنٹل پورشن کو انوالو کرتا ہے. آنکھوں کے پیچھے درد ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسرا درد ہے جو ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک, وہ آپ کے گردن میں, پٹھوں میں اور پیچھے, اس کا فوکس پیچھے ہوتا ہے. حال دو کہ سٹارٹ آگے سے ہو سکتا ہے لیکن وہ گریجولی پیچھے چلا جاتا ہے, مریض آپ کو کیٹیگوریکلی بتائے گا. تو یہ بہت ہی ضروری کچھ پوائنٹ تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے, تاکہ اگر ہم میگرین کی دوائی سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور ہمیں ڈاکٹر یہ دینے لگے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم واقعتاً کس چیز کا علاج کر رہے ہیں.